أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح ومن لم يستطع منكم اور جو کوئی اور من جو کوئی لم نہیں یستطع یستطع کا مطلب طاقت رکھتا منکم من سے کم تم سے قولاً اس کا بھی قدرت ہے ان ینکحا یہ کہ وہ نکاح کرے اور جو لم نہ یستطیع رکھتا ہو منکم تم میں سے قولاً قدرت جو کوئی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو این یہ کہ ینکحا وہ نکاح کرے المحصنات آزاد عورتوں سے یعنی وہ انسان جو آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو المؤمنات آزاد عورتیں کون سی جو مومن ہے ایمان والی ہیں من سے ما نہیں ملکت مالک بنے ہیں ایمانکم تمہارے ہاتھ یعنی جو جن کے تم مالک بنے ہو ماں کا مطلب یہاں پہ نہیں کا نہیں آئے گا یہاں پہ جو کے معنی میں آئے گا کہ جن کے تم مالک ہو من سے فتیاتکم تمہاری کنیزوں سے یعنی جو کنیزیں تمہارے پاس ہیں یا جن کے تم مالک ہو المومنات کون سی کنیزیں جو ایمان والی ہیں اب یہاں سے کیا ذکر ہو رہا ہے کہ جب تم آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ہے تم ان کو ایڈ کروں سوری آج تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے میں ایڈ نہیں کر پا رہی ہوں ان کو جنہوں نے بھی جوائن کیا السلام علیکم. سورت نمبر کون سی ہے؟ نہیں مل رہی. آنٹی سورہ نساء ہے سوری فل اسٹاپ نمبر. سورہ نساء آیا نمبر 25. اوکے تھینک یو. واللہ یعنی یہاں اس آیت میں ان عورتوں کا ان مردوں کا ذکر ہو رہا ہے جو نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس حق مہر کی ادائیگی کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں تو ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھر ان کے پاس دوسری چوائس کیا ہے وہ کیا کر سکتے ہیں کہ آزاد جو غلام ہیں عورتیں اور مومنہ ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں یعنی جو لونڈیاں ہیں مسلمان لونڈیاں جن کے تم مالک ہو جو یعنی جو تمہارے پاس ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو. پلیز میوٹ کر لیں سب. واللہ اور اللہ تعالی اعلم زیادہ جانتا ہے بی ایمانکم اللہ تعالی تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. بعضکم بعض تم یعنی تم میں سے بعض کو من سے بعضن بعض کے یعنی تمہارے جو آپس میں تم ہو ان میں ہر ایک کو زیادہ بہتر طریقے سے اللہ تعالی جانتا ہے. اللہ واللہ اور اللہ تعالی اعلم خوب جاننے والا ہے بی ایمانکم تمہارے ایمان کو بعضکم تم میں سے بعض کو من سے بعضن بعض کے فانکحوا تو تم سب نکاح کر لو ان لونڈیوں سے. ہننا کا جو اشارہ ہے نا ہننا سے مراد لونڈیوں سے تم سب نکاح کر لو ان لونڈیوں سے یا ان غلام عورتوں سے بِإِذْنِ
بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اذن اجازت، حکم سے، اہلہن ان کے جو مالک ہیں، ان کے مالک کے حکم سے تم ان لونڈیوں سے نکاح کر لو، وآتوہن اور دو ان کو، تم سب دو انہیں اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، معروف اچھے طریقے سے، محسنات، محسنات وہ لونڈیاں یا وہ آزاد وہ محسنات وہ لونڈیاں پاک دامن ہوں، یعنی یہاں پہ محسنات سے مراد لونڈیاں آ رہا ہے لیکن وہ پاک دامن ہوں۔ جی میوٹ کر لیں پلیز، آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا؟ نہیں آ رہی آواز نہیں آ رہی سسٹر؟ مجھے آ رہی ہے جی۔ ہمیں آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے آواز۔ محسنات وہ لونڈیاں جو پاک دامن ہوں، غیر نہ کہ مصافحات بدکاری کرنے والی، یعنی اب یہاں پہ حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ جو مرد کسی مسلمان آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لیں۔ اب یہاں پہ دوسرا یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لونڈیاں کون سی ہوں، ایک تو پاک دامن ہوں، نہ بدکاری کرنے والی ہوں، اور نہ ولا متخذاتی نہ بنانے والی ہوں اخدان چھپے دوست۔ متخذات کا مطلب آخذہ سے، آخذہ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، تو متخذات جو نہ پکڑنے والی ہوں یا بنانے والی ہوں اخدان چھپے دوست۔ فَإِذَا پھر جب احسن نکاح میں آ جائیں، یعنی جب تم نکاح کر لو ان سے، فَإِن پس اگر اتینا ارتکاب کریں بفاحشۃ بدکاری کا، یعنی وہ جو غلام جن سے تم نے نکاح کیا ہے جو لونڈیاں تھیں، جب نکاح کے بعد بھی وہ بدکاری کی طرف آئیں، فعلیہن تو ان پر نصف آدھا حصہ ہے، ماں نہیں، اب یہاں پہ نہیں کا مطلب میننگ میں نہیں آئے گا، یہاں پہ آئے گا جو علا ان پر، المحسنات آزاد عورتیں، من سے، العذاب عذاب یعنی سزا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو غلام عورتیں ہیں جب وہ فاحشہ یا برائی کی طرف آتی ہیں تو پھر ان کی سزا نصف ہوگی، آدھی ہوگی اس سے جو آزاد عورتوں کی سزا ہے۔ آزاد عورتوں کی سزا کیا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ عورت اگر کوئی زنا کرتی ہے، گناہ کی طرف آتی ہے، فاحش یا فحش کی طرف آتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کو رجم کیا جاتا ہے۔ اور اگر کنواری لڑکی گناہ کی طرف آتی ہے، زنا کرتی ہے، تو پھر اس کی سزا کیا ہے، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، لڑکی ہو یا آدمی ہو یا دونوں کو۔ تو یہاں پہ جو غلام عورت ہے جب وہ زنا کرتی ہے تو پھر اس کی سزا آزاد عورت سے آدھی ہوگی، مثلا اس کی سزا جو ہے 100 کوڑے کے بجائے کیا ہوگی، 50 کوڑے ہوں گے، 50 لیشز ہوں گے۔ اب رجم کی سزا ان کو نہیں دی جائے گی کیونکہ رجم ہوتا ہے کہ ان کو زندہ درگور کیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کی سزا ہاف، اس کی سزا کوئی نہیں ہے، اس لیے یہ ان پہ لاگو نہیں ہوگی۔ ذالک وہ، لیمن جس کو، خشیہ ڈر گیا، یعنی وہ شخص جو ڈر گیا، العنتا گناہ میں پڑ جانے سے، منکم تم میں سے، اور ان یہ کہ تصبرو تم سب صبر کر لو، خیرن بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ سنو اب اس آیت میں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت طاقت نہ ہو،
تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، اور قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو، وہ پاک دامن ہوں، یعنی جن سے تم نکاح کر رہے ہو غلام جو مسلمان عورتیں ہیں، جو لونڈیاں ہیں، وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ علانیہ بدکاری کرنے والی، غیر مصافحات، مصافحات کہتے ہیں جو ظاہری طور پہ بدکاری کرنے والی ہیں، جیسا کہ یعنی عام مشہور ہوتا ہے جن کے بارے میں، ولا متخذات، اور نہ کہ خفیہ دوستی کرنے والی، یعنی خفیہ جو فرینڈ شپ کرتی ہیں ایسی نہ ہو، چھپ چھپ کے باتیں کرنے والی، چھپ چھپ کے ملنے والی، نہ وہ خفیہ دوستی رکھنے والی ہوں اور نہ وہ ظاہری دوستی رکھنے والی، یعنی پاک دامنہ، اگر تم نے لونڈی سے بھی شادی کرنی ہے تو پاک دامنہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تو تم سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، یعنی اگر تمہیں خدشہ ہے، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم خواہش سے، اپنی جو نفسانی خواہش ہے، خواہش سے نہیں بچ سکتے، یعنی تم کسی برائی کی طرف چلے جاؤ گے اگر تم شادی یا نکاح نہیں کرو گے، تو پھر ظاہری بات ہے انسان کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے، تو اس خواہش کو، اس گناہ سے بچنے کے لیے، اگر تمہیں پتہ ہے کہ تم تکلیف کا تمہیں اندیشہ ہوگا اور گناہ کی طرف جاؤ گے تو تمہارا ضبط کرنا بہت مشکل ہے، تو بہتر پھر کیا ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، یعنی لونڈیوں سے پھر نکاح کرو اگر تم ضبط نہیں رکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحیم ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر ہم نے 25 پڑھی ہے، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آزاد جو مرد ہے، جو عام مرد ہے، جب وہ شادی کی طاقت نہیں رکھتا، شادی کی طاقت کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ جس سے جہاں شادی کرنا چاہتا ہے، ظاہری بات ہے حق مہر دینا ہوگا اس کو، پراپر اس کو گھر میں لے کے آنا ہوگا، اگر شادی کے اخراجات وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنے طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو پھر کیا ہے، اس کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ پھر دوسری طرف اپنی خواہش پہ وہ مطلب اس پہ ضبط نہیں رکھ پا رہا، اپنی خواہش پہ ضبط نہیں رکھ پا رہا، تو پھر کیا ہے کہ پھر غلام جو مسلمان اور پاک دامنہ ہے اس سے وہ شادی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی حق مہر اس کو دینا پڑے گا، اور یہ کس کی اجازت سے ہوگا؟ اس کے ولی کی اجازت سے ہوگا، ولی سے اجازت لینا ضروری ہے، ظاہری بات ہے جس بھی غلام مسلمان لونڈی سے شادی کرے گا تو وہ کسی کی ملکیت میں ہوگی، تو اس کا جو ولی ہے اس سے اجازت لینا ضروری ہے، اس کی اجازت سے ہوگا۔ اب دیکھیں کہ آزاد جو عورت ہے، آزاد جو بچی ہے، جب اس کی شادی کی جاتی ہے تو اس کا ولی کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کا سرپرست ہوتا ہے، گارڈین ہوتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے۔ اگر باپ موجود نہیں ہے تو پھر اس کا ولی کون ہوگا؟ دادا ہوگا یا پردادا ہوگا۔ اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر بھائی ہوتا ہے جو سگا بھائی ہے، سگا بھائی موجود نہیں ہے تو پھر کون سا بھائی ہوگا؟ جو اسٹیپ بردر ہے۔ تو اس طرح سے یہ ولی ہوتے ہیں لڑکی کے۔ اسی طرح سے اگر غلام ہے، مسلمان غلام عورت ہے، تو پھر اس کا نکاح جو ہے جب ہوگا تو وہ کس کی اجازت سے ہوگا؟ ولی کی اجازت سے، اور اس کا ولی کون ہوگا؟ جو اس کا مالک ہوگا، جس کے پاس وہ ہوگی، لیکن اس مرد کو اس کے اجازت لے کے اسے نکاح کرنا ہوگا اور ساتھ حق مہر بھی ادا کرنا ہوگا۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، قاعدے کے مطابق ان کا حق مہر ادا کرنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ حق مہر کے بغیر آپ اسے نکاح کر لیں، اور وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمعروف، اور قاعدے کے مطابق ان کو حق مہر بھی
دے دو. یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے تو جو رواج اس وقت ہوگا، آپ کی جتنی طاقت ہوگی، تھوڑی ہے زیادہ، اس حساب سے آپ اس کو حق مہر دے دو. ظاہری بات ہے آزاد آپ عورت سے نکاح کریں گے تو آپ کو حق مہر اس کی حیثیت کے مطابق دینا ہوگا. جب آپ کسی غلام سے کریں گے تو پھر اس کی حیثیت کے مطابق آپ نے حق مہر ادا کرنا ہے. اب اس میں ایک اور شرط لگا دی کہ وہ مسلمان جو لونڈی ہے وہ کیسی ہوگی؟ وہ بے حیائی کرنے والی، کھلی بے حیائی کرنے والی یا چھپ کے، دونوں صورتوں میں وہ نہیں، وہ نیک ہونی چاہیے، پاک دامنہ ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ، ہاں اگر اس کے باوجود آپ نکاح کر لیتے ہیں، نکاح ہو گیا، اب آپ کو پتا چلا کہ وہ بے حیائی کرنے والی ہے، نکاح کے بعد بھی وہ باز نہیں آتی، آپ کو پتا چلا، تو پھر اس کی سزا کتنی ہے؟ نصف ہے. عام جو جیسے کہ جو آزاد عورت ہے اس کو اگر 50 کوڑے لگتے ہیں تو اس کو ہاف ہوگی اس کی سزا، یعنی 100 کوڑے کے بجائے 50 کوڑے لگیں گے. تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر پائیں. لیکن اگر کوئی نہیں کنٹرول کر پا رہا اپنے آپ پہ، پھر بھی چاہتا ہے کہ میں شادی کروں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. آگے ہے آیہ نمبر 26. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. یرید، اللہ چاہتا ہے. یرید کا مطلب ارادے سے، ارادہ ہے اللہ کا، یعنی اللہ چاہتا ہے لیبین، کہ وہ بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور تم کو ہدایت دے یا رہنمائی کرے یا گائیڈ کرے تمہیں. لیبین تاکہ وہ بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں. یعنی ہدایت کا مطلب یہاں پہ مختلف معنی میں آئے گا. یہاں پہ گائیڈنس کے معنی میں آئے گا، سنانا طریقوں کی، یعنی ایسے طریقوں کی طرف تمہیں گائیڈ کرے، الذین وہ لوگ، جو من سے، قبلکم تم سے پہلے، یعنی جو تم سے پہلے لوگ تھے، جو ان کے طریقے تھے، جو ہدایت والے تھے، ان کے راستے، ان کا راستہ تمہیں دکھائے. وَيَتُوبُ اور وہ رجوع کرے، علیکم تم پر، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا، حکیم حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ وہ بیان کر دے اپنی آیات تم سے اور ہدایت دے تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی جو تم سے پہلے گزرے. یعنی تمہیں بتانا مقصود ہے کہ پہلے جتنے لوگ گزرے جو ہدایت والے تھے، جو سیدھے راستے پر تھے، ان کا راستہ کیا تھا. اب کتنے انبیاء گزرے اور ان کے وہ جو پیروکار ہیں، جو فالورز ہیں، ان کا یا انبیاء کا جو راستہ ہے تو وہ کیسا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتانا چاہتا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، ایک تو بتانا چاہتا ہے، ساتھ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، چلانا چاہتا ہے ایسے راستوں کی طرف جو تم سے پہلے لوگ چلتے رہے. ویتوب علیکم، اور اللہ یہ کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ تاکہ تم پر رجوع کرے، یعنی جب تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا، اور اللہ تعالی حکیم حکمت والا ہے. ہر آیت میں، ہر حکم میں، ہر کام میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے حکم کو، اللہ کی آیات کو آنکھیں بند کر کے مان لینا چاہیے. جیسے اللہ کہتا ہے اس کی بات کو سننا ہے، کہ جو کچھ بھی قرآن میں ہے یہ بالکل صحیح ہے. ہمارے لیے وقتی طور پہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ حکم میرے خلاف جا رہا ہے، یا شاید میرے لیے یہ سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی حکمتوں کا پتہ ہے. ہمیں ہر صورت میں، چاہے وہ ہمارے خلاف ہے چاہے ہمارے حق میں ہے، ہمیں اس کو ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے. واللہ یرید ان یتوب، آیہ نمبر 27 ہے. اللہ یرید ارادہ کرتا ہے. پھر اب پیچھے آیت میں پڑھا کہ اللہ یرید، اللہ اللہ چاہتا ہے. اب دیکھیں واللہ اور اللہ، یرید چاہتا ہے، دونوں کا مطلب دیکھیں. یرید اللہ پچھلی آیت میں اللہ چاہتا ہے،
آگے واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کا ورڈ پہلے آیا ہے کیونکہ اس سے پیچھے بھی آپ سے اللہ کا ایک ارادہ ہے، اللہ کی ایک انٹینشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تم توبہ کرو، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں بھی اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے ریپیٹ کر رہے ہیں اور مزید اس کی وضاحت کر رہے ہیں، واللہ، اور اللہ، یرید، چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے ان یتوبہ، کہ وہ مہربانی کرے، ان یتوبہ علیکم، کہ مہربانی یہاں توبہ کے معنی میں آئے گا۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ مہربانی کرے علیکم، تم پر، یعنی تمہاری توبہ کو قبول کرے۔ وَيُرِيدُ، اور چاہتا ہے، الذین، وہ لوگ، جو یتبعون، وہ سب پیروی کرتے ہیں، الشہوات، خواہشات کی، ان، یہ کہ تمیلو، تم سب جھک جاؤ۔ تمیلو یعنی مائل ہونے سے ہے، جب ہم اردو میں بولتے ہیں نا تمیلو یعنی مائل ہونا، تو مائل ہونا یا جھک جاؤ، میلن، جھکنا، عظیما، بہت زیادہ۔ اب اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ مہربانی کرے تم پر، اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں کہ تم جھک جاؤ گناہ کی طرف، بہت زیادہ جھکنا۔ اب اس میں دو طرح کے ارادے بتائے جا رہے ہیں، ایک تو اللہ کی مشیت، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو توبہ کرے، تو توبہ کی صورت میں جب گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے، وہ تم پر تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ اب دوسرا ارادہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، جو ہر وقت خواہشوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، میری یہ خواہش پوری ہو جائے، میری وہ خواہش پوری ہو جائے، اور وہ تم کو، یعنی خود تو اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں لیکن تمہیں بھی ساتھ ڈوبنا چاہتے، وہ کہتے ہیں تم بھی ڈوب جاؤ جیسے ہم ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو ان تمیلوا میلا عظیما، تم جھک جاؤ گناہوں کی طرف۔ تمہیں کہاں جھکانا چاہ رہے ہیں؟ گناہوں کی طرف، بہت زیادہ جھک جانا، اتنا تمہیں جھکانا چاہ رہے ہیں، بہت زیادہ۔ اب یہ آیت جو ہے، ایک تو ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی خواہشات، اگر کوئی ہمیں غلط رستے پہ چلاتا ہے، ہمیں کوئی بھڑکاتا ہے تو اس کے پیچھے نہیں لگنا۔ یہاں پہ منافقین اور جو یہود تھے مدینہ کے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ منافقین جو تھے اور نواحی مدینہ کے جو، یعنی مدینہ کے جو اطراف یا ارد گرد کے جو یہود تھے، ان کے بارے میں یہ آیت ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اصل میں جب یہ پچھلی جتنی آیات ہم نے سورہ نساء کی پڑھی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہر ایک آیت دوسری سے ڈیفرنٹ ہے اور ڈیفرنٹ احکامات ہیں اس میں۔ کہیں پہ میراث، عورتوں کا یا لڑکیوں کا میراث میں حصے کے بارے میں آیات ہیں کہ ان کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے اور کچھ ایسے احکامات نازل ہوئے کہ جو انہوں نے، مدینہ والوں نے یا منافقین یا یہودوں نے پہلے نہیں سنے ہوئے تھے، تو ان کے لیے وہ حیران کن بھی تھے اور ایکسیپٹ بھی نہیں وہ کر رہے تھے۔ تو وہ انہوں نے جب دیکھا کہ میراث کی لڑکیوں کو، اور مردوں کے لیے تو میراث ہے لیکن لڑکیوں کا حصہ مقرر نہیں تھا، لیکن جب لڑکیوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی میراث کا حصہ مقرر کیا گیا تو ان کے لیے ناگوارا گزرا۔ اسی طرح سے ستیلی ماں سے نکاح کرنا حرام ٹھہرانا، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا کہ ستیلی ماں جو ہے اس سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی ان کے لیے نامناسب تھا کیونکہ ان میں نکاح ہوتا تھا۔ اسی طرح سے بیوہ عورت سسرالی بندشوں سے آزاد، یعنی جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے، اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے، تو سسرالی بندشوں سے وہ آزاد ہے۔ اسلام میں تو یہی حکم ہے نا کہ وہ چاہے تو پھر آزاد ہے اور چاہے تو وہ شادی آگے کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارے یا پہلے جو معاشرہ تھا اس میں کیا تھا کہ اسی عورت کو اسی گھر میں رکھا جاتا، گھر میں بند کر دیا جاتا، جب تک اس کی موت نہ ہوتی اس کو ایک کمرے میں ہی بند رکھا جاتا، اور وہیں پہ اس کو کھانا، ٹوائلٹ، ہر وہی ایک کمرے میں بیٹھ کے وہ کرتی تھی۔ تو یہ بھی ان کے لیے عجیب تھا کہ یہ کیسا قانون ہے۔ اسی طرح سے متبنہ کو وراثت سے محروم کرنا، یعنی منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا کر تو اس کو پھر وراثت دینا، یہ ان میں تھا
لیکن جب اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. آپ نے پڑھا، انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، کہ متبنہ جو بیٹا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا. پھر اس کے بارے میں کیا حکم آیا کہ وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا، تو یہ بھی ان کے لیے حیران کن تھا. تو شرارت پسند لوگ جو تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ احکامات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر لاگو کریں یا ان پہ لوگ عمل کریں. انہوں نے شرارتیں کرنا شروع کر دی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اصلاحات تھی ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے رہے. اس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں وہ تم کو بھی جو کھانا چاہتے ہیں، تم کو بھی گناہ کی طرف لگانا چاہتے ہیں کہ تم بھی گناہ کرو، تم بھی نافرمانی کرو. تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اگر ہمیں کوئی گناہ کی طرف، اگر ہمیں کوئی برائی کی طرف جھکاتا ہے، قرآن کے احکامات سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا، ان کی بات نہیں سننی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم نے ارادہ دیکھنا ہے. اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ یہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ تم معافی مانگ لو. اگر گناہ ہو گیا، اگر کسی احکام کا پہلے نہیں پتا تھا، کسی مسئلے کا پہلے نہیں پتا تھا، آپ انجانے میں کوئی برائی کرتے رہے یا کوئی گناہ، یا انجانے میں اس احکام کی پیروی نہیں کی، لیکن اب آپ پہ یہ فرض ہے، آپ جو جان گئے ہو، جتنا آپ کو پتا ہے اس پہ آپ عمل کریں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اور توبہ کریں، جو پیچھے گزر گیا قد سلف، گزر گیا، اب توبہ کریں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا. یہ نہ سوچے کہ اللہ نے تو مجھے معاف ہی نہیں کرنا، میں نے تو بڑے گناہ کیے، اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم توبہ کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تو چاہتا ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور کیا ہے، اور کیا اللہ میرے اور آپ سے توقع کر چاہتے ہیں، کیا رکھتے ہیں. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، ان یخفف عنکم، یہ کہ ہلکا کرے، عنکم تم سے، ہلکا کرے تم سے بوجھ. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفا، کمزور. یہ دیکھیں کہ تیسری دفعہ یریدو اور واللہ یرید کا ذکر آ رہا ہے. یریدو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی، ان یہ کہ یخففا وہ ہلکا کر دے. تخفیف سے ہے ہلکا. انکم تم سے، وخلقا اور پیدا کیا گیا ہے، الانسان انسان، ضعیفا کمزور. اللہ چاہتا ہے کہ ہلکا کرے تم سے بوجھ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان طبعاً کمزور. یعنی انسانی جو نیچر ہے، فطرت ہے، وہ انسان کی کمزور ہے. چھوٹی سی بات پہ کمزوری دکھاتا ہے، کبھی کہتا ہے میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، اس احکام پہ تو میں عمل ہی نہیں کر سکوں گا. یعنی ہر معاملے میں دیکھیں کہ انسان جو ہے ضعیفہ، کمزور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ انسان کمزور ہے، تو ہم کون ہو سکتے ہیں کہیں کہ نہیں ہم بڑے اسٹرانگ ہیں، ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم تو جو ہے ہر چیز پہ عمل کرنے والے ہیں. ہم میں کوتاہیاں، کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. ہم سوائے انبیاء کے، یعنی ہم تو کمزور ہیں، کمزور پیدا کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب کمزور تو ہم ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے. تم سے اللہ تعالیٰ بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا. اس کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے. یعنی ہم کمزور ہیں اس لیے اللہ کو پتا ہے، لیکن گناہ میں مبتلا ہونے کا ہمیں زیادہ اندیشہ ہے کہ ہم زیادہ گناہ میں جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں ہمیں فراہم کی ہیں. انہی میں سے لونڈیوں سے شادی کی اجازت بھی اسی لیے دی ہے کہ اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر کیا کرنا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے شادی کی، اور وہ اگر وہ خواہش پہ کنٹرول نہیں کرے گا تو پھر لونڈی سے آزاد جو لونڈی ہے اور مسلمان ہے اسے شادی کر سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی تخفیف، یہ اللہ کا ارادہ جو نا یخفف عنکم سے پچھلی آیات کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کہ جو اگر آپ مرد شادی آزاد عورت سے، عام مسلمان سے نہیں کر سکتا تو پھر لونڈی سے کر لے. اللہ آپ سے بہت رحیم ہے، بہت پیار کرنے والا ہے. اب دیکھیں کہ پہلی امتوں میں اتنی سختیاں تھیں، اتنی سختیاں تھیں کہ آپ اگر ان کو پڑھنا شروع کر دینا تو ایک بڑی لمبی چوڑی اس میں آپ بحث میں جائیں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ پہلی امت میں اتنا ہوتا تھا کہ اگر
کوئی بھی یعنی پیشاب کا قطرہ جسم پہ لگ جاتا تو وہ پانی ہمارے کیا ہے کہ پانی بہاؤ پانی سے وہ صاف ہو جائے گا، لیکن پہلی امت میں کیا تھا کہ اس جسم کے حصے کو کاٹا جاتا تھا پھر وہ حصہ پاک ہوتا تھا۔ دیکھیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں کی ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اتنی آسانیاں کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ اسلام ہمارا اتنا میٹھا، اتنا سویٹ، اتنا نائس اور اتنا کہہ لیں کہ ہلکا اسلام ہے، کوئی اور مذہب اتنا نہیں ہے جتنا ہمارا اسلام جو ہے وہ آسان ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان جو ہے وہ ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمارے اندر کتنی کمزوریاں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایو اے الذین لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تاکلو تم سب کھاؤ، اموالکم اپنے مال، اموال مال کو کہتے ہیں، مال کی جمع ہے کم اپنے یعنی تمہارے، بینا درمیان میں، کم تمہارے یعنی تم اپنے درمیان میں آپس میں مال کو حرام طریقے سے نہ کھاؤ، بالباطل باطل طریقے سے، الا مگر ان کے یا تاکہ تکونا ہوگی تجارتن تجارت، ان سے یا بارے میں، ترادن رضامندی سے، منکم تم میں سے، من سے کم تم، ولا اور نہ، تقتلو تم سب قتل کرو، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی انفسا نفس سے ہے، نفس، تو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے بکم تم سب پر، رحیمہ بڑا مہربان۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ اپنے مال تم آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت یعنی لین دین باہمی رضامندی سے تمہاری طرف سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی اپنے مال کو باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ باطل سے مراد کیا ہے؟ دھوکہ، فریب، جال سازی، ملاوٹ، ان سارے یعنی رشوت اور یہ سارے جتنے بھی حرام کے کام ہیں، دھوکہ، غصب کرنا یعنی غصب کرنا، مال کو چھین کے کھا جانا۔ چھوٹا بھائی ہے، بڑے بھائی کے پاس زیادہ اتھارٹیز ہوتی ہیں، پاور ہوتی ہے، تو وہ بالکل ایک چھوٹا بھائی ہے جو کمزور ہے، جس کے پاس پاور نہیں ہے، تو وہ اس کے مال کو چھین لے کہ یہ تو میرا ہے، یا ماں باپ نے، میں بڑا ہوں میں ہی اس کو سنبھالوں گا، باقی چھوٹے کو جتنا دل چاہا تھوڑا دیا نہ دیا۔ اسی طرح سے اگر ایک بندے کے پاس اتھارٹی ہے، پاور آئی ہے، تو دوسرا جو ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کمزور ہے، لیکن اس کی پراپرٹی پہ، اس کے پلاٹ پہ، اس کی گھر پہ، اس کے یعنی گھر پہ یا کہہ لے کسی بھی چیز پہ قبضہ کر کے بیٹھ جانا۔ پاکستان میں یہ بہت چیزیں عام ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، باطل ہیں، یہ ساری چیزیں باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ ایک ہی بچے کا مال یعنی سارے بہن بھائیوں کا الگ الگ حصہ ہے، ان کا جتنا حصہ بنتا ان کو دیا جائے، ایک ہی بھائی سب کا مال لے کے بیٹھ جائے کہ میں آپ کو تقسیم کروں گا، میں آپ کو دوں گا، اور ان کو تھوڑا دے خود زیادہ لے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں باطل طریقے سے مال کھانا یہ تم پر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جن سے شریعت نے وہ کاروبار، وہ تمام کاروبار جو شریعت میں منع کیے گئے ہیں، جو شریعت میں حرام ہیں، جیسا کہ ربا، سود ہے، اسی طرح سے ایسی گیمز جو کھیلنا اور اس کو جیتنا، اور یہ ساری اسی طرح سے ممنوع ہے، اور حرام کاروبار ان سے بچنا چاہیے۔ اب حرام کاروبار وہ کیا ہے، آپ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل ہے، پوری کتابیں جو ہیں اس پہ لکھی گئی ہیں کہ کون سا حرام ہے، کون سا حلال ہے۔ تو یہ آپ کی کہہ لیں کہ آپ کے مسائل یا جو بھی ہے وہ آپ کے اپنے حساب سے ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا، اس حساب سے پھر انشاءاللہ جو بھی کوسچن آنسر ہوں گے کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ
کون سا حرام ہے کون سا نہیں حرام ہے، کہاں کام کر سکتے ہیں کہاں نہیں کر سکتے، مطلب یہ مختلف مسائل ہیں اور بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل ہے۔ آگے ہی اتنا یاد رکھیں کہ جتنے بھی جو حرام کاروبار ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ باطل قرار دیا ہے اور ان کو کرنا جائز نہیں ہے، الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم، ہاں یہ ہے کہ رضامندی سے، اگر تم خرید و فروخت کرتے ہو اپنی رضامندی سے، تو رضامندی سے آپس میں مفاد اور منافع کا تبادلہ ہونا چاہیے، یعنی آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ کتنا پروفٹ ہوگا کتنا فائدہ ہوگا، یہ سب دونوں جو بائر ہے اور سیلر دونوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنا کتنا پروفٹ ہے، کیا جا رہا ہے، مارجن کیا ہے، جس طرح تجارت اور صنعت اور حرفت وغیرہ میں ہوتا ہے، جیسے تجارت بزنس میں ہوتا ہے تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے جب بھی آپ لین دین کریں، ایک دوسرے شخص کو ضروریات فراہم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور اس کا معاوضہ دیتا ہے، آپس کی رضامندی سے مراد یہ ہے کہ لین دین نہ تو کسی ناجائز دباؤ سے ہو، یعنی کسی کو لین دین جب کریں آپ تو پھر کسی ناجائز طریقے سے یا دباؤ ڈال کے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح اس میں رشوت ہے، سود ہے، پلیز میوٹ کر دیں، کوئی آواز آ رہی کسی کی، تو سود ہے، رشوت ہے، یا سود سے جو بھی کاروبار آگے بڑھتے ہیں وہ رشوت سے اگر کوئی کاروبار جاتے تو یہ سارے جو ہے یہ منع کیے گئے ہیں، تو ان کو کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہاں سے یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو باطل طریقے سے کسی کا مال چھین کے اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو یہ جان لے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، دنیا کی نظر میں بھی اس کا ضرور ایک نہ ایک دن دیکھیے گا کہ جو کسی کا مال چھین کے کھاتا ہے نا، زبردستی کھاتا ہے باطل طریقے سے، تو ایک نہ ایک دن ایسا وقت آئے گا دنیا میں بھی وہ زمانہ بھی دیکھتا ہے اور خود بھی دیکھتا ہے کہ کیسے کیسے اس پہ زوال آتے ہیں، کیسے کیسے وہی مال اسے کیسے کیسے نکلتا ہے، کہیں بیماریوں کی صورت میں نکلتا ہے، کہیں وبا کی صورت، اللہ تعالیٰ تکلیفیں بھیجتے ہیں، کہیں اس کی اولاد پہ بھیجتے ہیں، کہیں دیکھیں کسی نہ کسی صورت پہ وہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ چیز وہ نکل جاتا ہے کہیں نہ کہیں، تو یہ خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، دنیا میں اس سے نظام تمدن خراب ہوتا ہے اور اس کے برے نتائج سے حرام خور آدمی خود بھی نہیں بچ سکتا، اور آخرت میں اس کی بدولت آدمی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے، اس کو سخت سزا ملتی ہے، جو حرام خور ہے دنیا میں تو ملتی ہے لیکن آخرت میں بھی اس کے لیے سخت سزا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی ایک دوسرے کو نہ مارو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور ایک معنی ہے کہ خودکشی نہ کرو، یعنی خود کو قتل کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا، معاشی حالات سے تنگ آ کر یا کسی کے دباؤ سے کسی نہ کسی وجہ سے سوسائڈ کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی جو برے کام ہیں ان سے منع کیا ہے، اور آگے فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، اور اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربانی کرنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کرنے والا ہے، تو امید ہے کہ جو بھی ہم جتنا بھی کچھ پیچھے کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا سمجھا اس پہ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔